وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ ملک میں حکومت کی جانب سے ہو رہے غلط فیصلوں کے خلاف ہم اجتماعی طور پر کیا کریں؟ کیا اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں، کریں یا کیسے کریں؟ یہ سوال ہے، اور جب کبھی بے چینی کا ماحول ملک میں بڑھتا ہے تو یہ سوال عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جذباتی قسم کے لوگ اس پر غلط فیصلہ کر کے غلط اقدامات کر جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل اور پریشانی ہمارے اوپر جو آتی ہے وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آئے یا کوئی قانون بنے، اس میں بنیادی جو سبب ہوتا ہے وہ ہماری عملی کوتاہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل ہے، کسی انداز کی پریشانی آتی ہے یا کسی دشواری کا ہم سامنا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلاف امت اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ان کے اوپر کوئی مشکل ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، اور اس پریشانی کو اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ یہ اسلاف امت کا اصل طریقہ ہے، تو ہمیں یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جہاں بھی مصائب ہیں وہ مسلمانوں کی اپنی عملی کوتاہی کے نتیجے میں ہیں، اور اسی عملی کوتاہی پر اگر مسلمان مسلسل طور پر قائم رہے اور توبہ و استغفار اور رجوع نہ کرے تو اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ یعنی ہم بذات خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں دین سے دوری کے نتیجے میں، تو اللہ رب العالمین اس پر باقی رہنے کے نتیجے میں ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیتا ہے، اور اس طریقے سے ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ اگر کوئی قانون ہمارے خلاف بنتا ہے یا کوئی غلط فیصلے ہمارے خلاف کیے جاتے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کے اپنے ذاتی مفاد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اور اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے قانون کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارے ملک کا آئین اور دستور اور ملک کا قانون ہم کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ ہم اس طرح کے فیصلوں یا غلط انداز کے قوانین کے خلاف خود عدالت میں جائیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں پر عدالت میں اپنے مسائل کی پیروی کر کے اور اپنے لیے راحت اور حقوق حاصل کرنے کے سامان مہیا کریں۔ یہ ہمارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور اس کو ہمیں پوری مضبوطی اور سنجیدگی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مصائب یا غلط قسم کے قانون یا ہمارے خلاف کوئی چیز جب آتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ قانونی کارروائی کریں، سنجیدہ اقدامات کریں اور اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے عدالت تک اور حکومت کے کارندوں سے بات چیت کی حد تک، ڈائیلاگ کی حد تک بات چلائیں، اس کے بجائے ہم اس کے رد عمل میں سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جذبات میں آنے کے نتیجے اور مسائل حل ہونے کے بجائے مزید الجھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے جو بھی مسائل آئیں ان میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حکومت کے کارندوں سے بات کریں، میمورنڈم پیش کریں، اور اس کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے مضبوطی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان مسائل کی پیروی کریں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا مضبوطی کے ساتھ ان کی پیروی ہونی چاہیے اور جذبات سے بچتے ہوئے سنجیدہ فیصلے لیے جانے چاہیے۔ یہی ان مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔